الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے، یعنی بڑے دن کا جو عذاب ہے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ پیچھے جو تذکرہ چلا آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر بات سمجھائی۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم خود اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کو پوجتے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اور انسان پہلی دفعہ، وہ قوم نوح تھی جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، مورتیوں کی پوجا کی ہے۔ اس سے پہلے کسی انسان نے مورتیوں کی پوجا نہیں کی۔ شیطان نے ورگلایا اور نیک لوگوں کے بت اور مورتیاں بنا کے ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ اللہ تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ پہلے تو انہیں یہ کہا گیا، پھر کہا گیا یہی تمہارے خدا ہیں، اور لوگوں نے انہیں بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور وہ جو مورتیاں اور جو بت بنائے گئے تھے وہ پہلے نیک لوگوں کے تھے جو دنیا سے گزر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کی عمر 40 یا 50 سال تھی، کچھ روایتوں میں 40 سال آتا ہے، کچھ میں 50، جب انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا پروانہ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں بڑی جدوجہد کی، بڑا لمبا عرصہ تبلیغ کی، تقریباً 950 سال، لیکن چند لوگ ہی آپ کی بات پر ایمان لائے۔ آپ اپنی قوم کے بارے میں بڑے پریشان رہتے، روتے رہتے تھے۔ اور یہ اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں۔
دنیا میں جو اولو العزم رسول ہیں 5، ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے. ان کا نام جو تھا وہ عبد الغفار تھا. لیکن یہ اللہ کے حضور اتنا روتے تھے اپنی قوم کے بارے میں، اتنا نوحہ کرتے تھے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا. ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے، نوحہ کا مطلب ہوتا ہے گریہ زاری کرنا، رونا. نوح کہتے ہیں اللہ کے حضور رونے والے کو، گریہ کرنے والے کو، آہو بکا کرنے والے کو. تو قرآن پاک میں بھی ان کا یہ نام ہی آیا ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا وہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. تم بھی عجیب ہو کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، بت بناتے ہو، پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو. ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، باز آ جاؤ ان چیزوں سے. بڑا لمبا عرصہ تبلیغ کرتے رہے اور پھر انہیں سمجھاتے رہے اور ڈراتے بھی رہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. وہ حشر کے میدان میں وہ یوم عظیم جو ہے، جو بہت بڑا دن ہے، کہیں تم اس دن اللہ کے عذاب کے سزاوار نہ ٹھہرا دیے جاؤ. ڈرو اس دن سے. وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس دن سے ڈر جاؤ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی 50,000 سال کا دن کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا دن. لیکن اب تو سائنس نے بہت زیادہ جو گتھیاں سلجھا دی ہیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں. بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ غیر مسلم وہ چیزیں سمجھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ چیزیں سمجھائیں. اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا. بے شمار مثالیں میں اکثر دیتا رہتا ہوں. پچھلے ہی دنوں میں ایک سائنسدان ہے، وہ شکم مادر کے اندر جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کا ڈاکٹر ہے. اس نے اس میں PhD کی ہوئی ہے. اس کی تحقیق کرتے کرتے اس نے یہاں تک پہنچا. اس نے کہا کہ قرآن پاک میں جو آتا ہے خلق الانسان من علق، علق کسے کہتے ہیں؟ تو وہ جونک جو ہوتی ہے نا، جو وہ خون پیتی ہے، علق اس کو کہتے ہیں. جب اس نے اس کا لیبارٹری میں جائزہ لیا تو انسانی شکل جو تھی سب سے پہلے وہ جونک کی طرح بنی. اللہ اکبر. تو اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے. پتہ نہیں اب تک وہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ نوبل انعام یافتہ ہے. اس وقت اس نے اعلان تو نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں،
لیکن وہ مسلمان ہونے کے قریب قریب تھا اور یہ شہادت دے رہا تھا کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے، ان کا نبی سچا ہے، ان کی کتاب سچی ہے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اب تو ایسے سیارے ہیں جہاں دن ہمارے دن سے کئی گنا لمبا ہے، اور پھر اللہ کے آگے کیا قدرت ہے؟ دیکھیں آپ ایک ربڑ کو پکڑے نا، وہ اتنی سی ہوگی، اسے آپ کھینچیں کتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب جسے اس کی لچک کا اندازہ نہیں، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اتنی لمبی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ 4 5 7 گنا لمبی ہو سکتی ہے۔ جتنی طاقت ہے آپ اتنا زور سے کھینچیں اتنی زیادہ لمبی ہو جائے گی، وہ 20 30 گنا لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ، وہ ایک دن کو جتنا مرضی لمبا کر دے۔ بندے کے ہاتھ میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی لمبی کر دیتا ہے۔ لیکن اب یہ اعتراضات جو ہیں وہ نہیں آ رہے، پہلے بہت زیادہ، آج سے کچھ سال پہلے یہ اعتراضات زیادہ آتے تھے، 50 60 سال پہلے، لیکن اب کفار کی طرف سے یہ اعتراضات نہیں آتے، پہلے آتے تھے۔ اب تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ایسے سیارے بھی ہیں جہاں ہمارے دن سے کئی گنا زیادہ لمبے دن بھی ہیں۔ ہماری جو اپنی گلیکسیز جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے سورج جو ہیں وہ تقریباً 9 کروڑ ہے سورج، اور دنیا میں ایک گلیکسیز نہیں، میں ایک گلیکسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں تقریباً سائنسدانوں کے خیال کے مطابق کروڑوں سورج ہیں، ایک سورج ہی نہیں ہے۔ وہاں کے دن رات بھی ہیں، ان کے لمبائی میں فرق ہے بہت زیادہ، کہیں چھوٹے دن ہیں کہیں بہت لمبے بھی ہیں، کہ ایسے سیارے بھی ہیں۔ اور ہماری اپنی گلیکسی میں کروڑوں ہیں، اور ایسی خربوں گلیکسیز ہیں، ایک دو نہیں، یہ تو ایک گلیکسی میں اتنے سورج ہیں نا، ایسی خربوں گلیکسیز ہیں، ان کا متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنے کتنے سورج ہیں، اور کتنے کتنے پلانٹس ہیں، کتنے کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی سمجھ عقل فکر یہاں تک پہنچی تو پھر اس نے اعتراضات کرنے بند کیے ہیں۔ تو بہرحال انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یوم عظیم بہت بڑا دن، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن یہ سارا حساب کتاب ہونا ہے، اس دن ایک ایک بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا ہی کرے گا۔ اور پھر میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ حساب دینے جائے گا، اللہ ہر ایک کا حساب سب کے سامنے نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے روبرو کھڑے کرے گا، اور ایک نور کا پردہ درمیان میں حائل ہو جائے گا، دوسروں کو نہیں پتا چلے گا کہ اس بندے کا کیا حساب کتاب ہو رہا ہے، کیا اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اس وقت بھی پردے کا خیال رکھے گا۔ هو الغفور الودود، وہ ستار العیوب ہے، غفور الودود ہے۔ کیسے وہ پردے رکھتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، دیکھو کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھاؤ، ایک ایک بندے کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ وہ ہے یوم عظیم، اس دن جس کو عذاب ہو گیا اس سے بڑا کم بخت کون ہوگا؟
اور جس کی نجات ہو گئی اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ جان چھوٹ گئی جس کی، کامیابی کا پروانہ مل گیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دیکھو میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے، کہیں وہ عذاب تمہارے لیے نہ ہو جائے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تم غیروں کی پوجا کرنے لگ گئے ہو، اس دن کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ وہ عذاب، وہ یوم عظیم ہے، وہ عذاب بھی عظیم ہے، اس دن اللہ کا عذاب بھی عظیم ہے، وہ عذاب علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، دردناک بھی ہے، بہت زیادہ عذاب بھی ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہی بات سمجھیں گے تو وہی پیچھے جو بارش کی مثال اللہ نے دی، جن کے دلوں کی کھیتی زرخیز ہوتی ہے وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جن کی دلوں کی زمین جو بنجر ہوتی ہے، جتنا مرضی بیج بوئیں کچھ بھی نہیں اگتا، جتنا مرضی زور لگائیں، جتنا مرضی ہل چلائیں، کچھ بھی اگنے والا نہیں، وہ زمین ہی بنجر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دن یوم عظیم کے دن اللہ ہر بندہ مسلمان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔